صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی مقدس اور پاکیزہ مجلس عرس گل میں تشریف لانے والے معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ میں رہ کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سنت ادا کر چکا ہوں، اب محبت ادا کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ سلام کا جواب اگر کسی نے ایک نے بھی دے دیا تو سب کا حق ادا کر دیا ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے سننے کے مزاج میں ہیں، موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو محبت کا میں سلام کر رہا ہوں اور مکمل سلام کر رہا ہوں۔ سلام کے متعلق حدیث سنیے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 نیکیاں اس کو مل گئی۔ پھر کوئی آئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں مل گئی۔ پھر ایک آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو جب کسی کو آپ سلام کریں تو مکمل سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دیجیے آپ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب میرے محبوب پر، میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں درود پڑھا کرو، درود جب پڑھو گے درود شریف تمہاری زندگی میں خیر و برکت ہوگی۔ درود شریف پڑھو گے تمہاری عمر یعنی تمہارے ایج میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ مٹتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ درود ہم نبی پہ پڑھتے ہیں، سلام ہم نبی پہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں رحمت عطا فرماتا ہے۔ نبی پر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں رحمت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ درود شریف ہمیشہ پڑھا کیجیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امتی مجھ پر درود بھی بھیجتا ہے اور سلام بھی بھیجتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں یہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یعنی امتی نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، اللہ کے نبی فرماتی ہیں کہ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث سنیے، آپ کا ایمان مچل جائے گا۔ اسی کتاب کے پروف سے میں بول رہا ہوں آپ کو کہ راستے میں کچھ نوری فرشتے ہیں، وہ ٹہلتے رہتے ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں، اور جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پہنچاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے اور فلاں نے آپ پر درود شریف بھیجا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا بھی نام اور آپ کے بیٹے کا بھی نام نبی کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی کی حدیث پہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، بولیے۔
ایمان ہے نا جی. جس کا نبی کی حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا, وہ اسلام سے نکل جائے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو درود شریف ہمیشہ پڑھتا ہے, ہمیشہ پڑھتا ہے, فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ لکھنے سے رکا رہتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ رہے گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے. کنجوس سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ سب سے بڑا کنجوس ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا, وہ جنت کا راستہ بھول گیا. نبی ارشاد فرماتے ہیں جو درود شریف پڑھے گا جنت میں میرا پڑوسی بن جائے گا. تو اب جس کو جنت میں نبی کا پڑوسی بننا ہے, جس کو قیامت کے دن نبی سے قریب ہونا ہے, جس کو 10 رحمتیں اور برکتیں چاہیے, وہ زیادہ نبی پر درود شریف پڑھا کرے. بائک آپ پہ سوار ہیں, آپ گاڑی پہ سوار ہیں, آپ راستہ پہ چل رہے ہیں آپ, تو کوشش یہ کیجیے یہ زندگی جو ملی ہے نا, یہ زندگی کی ہر سانس ذکر الہی میں گزرے, ذکر رسول میں گزرے. اس لیے کسی کو پتا نہیں ہے جناب کہ موت کب اور کس وقت آ جائے, کسی کو پتا نہیں ہے. تو ہمیشہ درود شریف پڑھا کیجیے, اور جو ہمیشہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی روحانیت کا جو کنیکشن ہے سیدھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو جاتی ہے, یعنی اس کو ولایت کا مقام عطا کیا جاتا ہے. درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں, چند فضیلتیں میں نے آپ کو سنا دی ہے, تو محبت کے ساتھ جس کو حقانی درود شریف یاد ہے وہ پڑھیں, جس کو جو درود شریف یاد ہے وہ پڑھیں, مگر اس یقین سے پڑھیں کہ میرا درود و سلام میرے نبی سنتے بھی ہیں اور سن کر سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یقین ہے نا؟ آواز آئی آپ کی؟ ذرا آپ آواز سے بولیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کو ابھی جنوری کی ٹھنڈی نہیں لگی ہے, اس لیے کہ تبھی تو نومبر چل رہا ہے نا. ذرا مفلر کھولیے نا, کانوں سے مفلر کھولیے آپ لوگ ذرا سا. یہ کان میں جو آپ لوگ لگائے ہوئے نا مفلر, ماسک کا زمانہ ختم ہو چکا ہے, سڑک میں لگانے کا زمانہ آ رہا ہے, تو ذرا کھولیے تاکہ میری آواز مکمل طور سے آپ کے کانوں میں جائے. تو پہلے درود شریف پڑھیے, اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. آج کے یہ عظیم الشان نورانی اور عرفانی حقانی اور قرآنی مجلس عرس کل یعنی ایصال ثواب کی مجلس علی جناب شیخ امین الدین صاحب نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے سلسلے میں یہ مجلس عرس کل کا انتظام و اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کی اس مجلس عرس کل کو اپنے حبیب سرور کائنات کے صدقے طفیل میں قابل قبول عطا فرمائے. آپ کا آنا قابل قبول عطا فرمائے اور ہمارا بھی آنا قابل قبول عطا فرمائے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا ہوں, پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں, اور میری کوشش یہ رہے گی آج کی اس مجلس عرس کل میں کہ جس عظیم الشان شخصیت سے یعنی میری مراد سید العارفین سراج السالکین حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی شاہ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی شخصیت کے حوالے سے میں ضرور آج کی اس مجلس میں اپنی گفتگو میں روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا. اور یہ میرا اپنا دینی فریضہ ہے, یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں جہاں بھی کہیں پہلی بار جاتا ہوں, فرسٹ ٹائم جاتا ہوں, تو جس دربار سے میرا رشتہ ہے ان کے بارے میں ضرور انٹروڈکشن کرواتا ہوں, ان کی شخصیت کو بتاتا ہوں کہ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے آئے اور ان کا سلسلہ کیا ہے, ان کا شجرہ کیا ہے, وہ کتنی عظیم و شان شخصیت کے مالک ہیں. اس حوالے سے میں ضرور بولتا ہوں جہاں میں پہلی بار جاتا ہوں. پھر دوبارہ میں جب آپ کبھی بلائیں گے میں دوبارہ بولوں گا نہیں, اس لیے کہ جب دنیا جان جائے گی جس بات کو تو پھر دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
تو سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں آج بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، نہیں تو نہیں بولوں گا۔ بولیں گے جی؟ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے؟ پہلے ایک حدیث سنیے آپ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمۃ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، ہر نمازی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا میننگ کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر نمازی یا ہر انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب کس راستے پہ چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا، یعنی تیری رحمت و نور کی بارشیں ہوئی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پہ نہ چلا جس پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا۔ یہ ہے آیت ربانی کا ترجمہ، اس کا میننگ آپ نے سنا۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ اب ہم قرآن سے پوچھیں کہ جس پر اللہ نے رحمت و نور کی بارش کی، جس کو اللہ نے نعمتیں دی، وہ شخصیات کون کون ہیں جس پر اللہ کا انعام و اکرام کی بارش ہوئی؟ تو قرآن جب آپ پڑھیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جس پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت انبیاء کی جماعت ہے، وہ جماعت صدیقین کی جماعت ہے، وہ جماعت شہداء کی جماعت ہے، وہ جماعت صالحین کی جماعت ہے، یعنی اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اس راستے پہ نہ چلا جس پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا۔ تو قہر و غضب کس پہ نازل ہوا؟ فرعون پہ نازل ہوا، نمرود پہ نازل ہوا، مشرکین پہ نازل ہوا، جو اسلام کے علاوہ جس دھرم کو مانتے ہیں اس پہ اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے مولا مجھے اس نیک بندوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام اور اکرام کی بارشیں ہوئی۔ اس قرآن کی روشنی میں الحمدللہ سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ ہو یا پھر کوئی اور دوسرے سلسلے کے ولی ہو یا سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ذات ہو یا خواجہ اجمیری کی ذات ہو، یہ سب کے سب صالحین بندے ہیں۔ کون بندے بولیے؟ یہ سب کے سب نیک بندے ہیں۔ تو ہمیں کس راستے پہ چلا؟ نیک بندوں کے راستے پہ چلا۔ کہیے سبحان اللہ، نیک بندوں کے راستے پہ چلا۔ تو عزیزان محترم، آئیے میں صالحین کا پہلے ذکر کرتا ہوں، نیک بندوں کا ذکر کرتا ہوں کہ سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے پائے کے بزرگ اور ولی کامل گزرے ہیں۔ پہلے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم۔ پہلے پیدائش سنیے آپ، حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش صوبہ مغربی بنگال ضلع ہورہ کے موضع اذان کاشی رحمت اللہ علیہ میں اذان کاشی میں 1238 ہجری، یہ اسلامی مہینہ ہے، 1238 ہجری مطابق 1828 عیسوی اور بنگلہ سال 1235 سال میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت مولانا شیخ رقیب الدین صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ، کہیے سبحان اللہ۔ جو اب یہ شیخ رقیب الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ جو اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، ان کا تعلق، اس کا کنیکشن کس سے ہے؟ جو علماء کرام ہیں، جو عالم دین ہیں، وہ زیادہ اس بات کو سمجھیں گے۔
شیخ رقیب الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ احمد مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد، شیخ عبدالاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر حقیقی یعنی اپنا بھائی شیخ عبدالصمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی نسب سے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ یعنی سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاندانی نسب ہے وہ شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ہے۔ اب شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہے، وہ اگر پوچھنا ہے تو کسی جاہل سے مت پوچھئے، کسی عالم سے پوچھئے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر اکبر کی بادشاہت آئی، اکبر کی حکومت آئی، تو اکبر نے مذہب اسلام کے خلاف ایک نیا مذہب کی بنیاد ڈالی۔ اس مذہب کا نام تھا دین الہی۔ کیا نام تھا اسے؟ دین الہی۔ اور اس دین الہی میں مذہب اسلام کے خلاف شراب پینا جائز تھا۔ اس مذہب میں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مگر مذہب اسلام کے اگینسٹ میں اس نے دین الہی کی بنیاد ڈالی، اور اس ماحول ایسا بن چکا تھا، اسلام کے اوپر گھٹا ٹوپ تاریکی چھا رہی تھی۔ مگر ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر ہند کی سرزمین پر شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کرتا ہے، اور شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجاہدانہ آواز سے دین الہی جو اکبر کا دین تھا اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ذات تھی شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ شیخ مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا کا مسلمان، ساری جماعت کا مسلمان اس کو مانتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ سب کے سب ان کو مانتے ہیں۔ تو سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کس خاندان سے ہیں؟ آواز آئی آپ کی بھائی؟ شیخ احمد مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب آئیے شیخ عبدالصمد فاروقی کا سلسلہ نسب، اسلام کے خلیفہ دوم یعنی دوسرے خلیفہ۔ اگر آج کے مسلمان کو اگر کوئی پوچھ لے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے، پتہ نہیں ہے، دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے اس کو پتہ نہیں، تیسرے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے بولیے؟ پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے نام لوگے ثواب ملے گا بھائی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا مکتب میں سکھایا جاتا ہے، مکتب مدرسہ ہے نا، بچہ جب پڑھنے جاتا ہے تو وہ سب سکھایا جاتا ہے، مگر میں آپ کو مجمع میں سکھا رہا ہوں تاکہ آپ سیکھ لیں، اس لیے کہ خلافت کے حوالے سے بھی بعض لوگوں نے الٹ پھیر کی ہے کہ بولیے نے الٹ پھیر کی ہے۔ تو پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ کا نام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا جو تعلق ہے شیخ عبدالصمد فاروقی کا نسبی سلسلہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور مولانا اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 37ویں پیڑھی سے مل جاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، یہ شارٹ کٹ میں نے آپ کو سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ تو اب جس نے کسی نے اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، تو گویا اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ بخاری کی حدیث کیا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے بولیے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ آج بھی جنگ کچھ لوگ جنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ولی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ولی کو برا بھلا کہتے ہیں، مگر اس کے بارے میں
جو ولی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اور یہ بخاری کی حدیث ہے یہ، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بخاری شریف کو سب مانتا ہے کہ نہیں جی؟ ارے سب پارٹی بہت زیادہ ہو گیا ہے. سب پارٹی کے لوگ مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے. سب پارٹی کے لوگ بخاری شریف کو مانتے ہیں. من عادلی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ. رب کے ساتھ اعلان جنگ جو کرے گا بتاؤ وہ برباد ہوگا یا آباد ہوگا؟ سیدھے سادے جملے میں ہم سنا رہے ہیں آپ کو. وہ کیا ہوگا بولیے؟ برباد ہوگا. اور یہ ولی کیسے بنے؟ یہ ولی کیسے بنے؟ تو اب سنیے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ولی سب سے پہلے نوافل پڑھ کے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں. جب نوافل پڑھتے پڑھتے، فرائض تو ادا کرتے ہی ہیں، سنت تو پڑھتے ہی ہیں، مگر جب نوافل پڑھتے پڑھتے جب اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی کو پا لیتے ہیں تو اللہ فرماتا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے پاس کتاب بھی ہے اور اس کو سب بھی مانتے ہیں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. اور جب میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، میرا پیارا بندہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا اس کو انعام ملتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنا کرتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھا کرتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلا کرتا ہے. لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر میرا یہ پیارا بندہ، اگر میرا محبوب بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. عزیزان محترم، اللہ کان سے پاک، اللہ بولیے تو کان سے پاک ہے نا جی؟ اللہ کان سے پاک ہے، اللہ ناک سے پاک ہے، اللہ آنکھوں سے پاک و صاف ہے، اللہ پاؤں سے پاک و صاف ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تو پھر اس حدیث کی شرح کیا ہوئی؟ پھر اس میں ہم تعبیر کیا کریں گے؟ اس کا ہم ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ تو وہ سنیے، اللہ کان سے پاک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. اس حدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انوار و تجلیات کو اس بندے کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے. یعنی خدائی طاقت اس کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے، خدائی طاقت اس کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے، خدائی طاقت اس کے پیروں میں ڈال دیتا ہے. تو پتا کیا چلا کہ بندہ کا دیکھنا اور ہے اور خدا کا دیکھنا اور ہے. سبحان اللہ کہو. لئن سألنی لأوتینہ، ہم کیوں جاتے ہیں اللہ والوں کے مزار پہ؟ ہم کیوں جاتے ہیں ولی کی چوکھٹ پہ؟ آج دنیا یہ کہتی ہے کسی ولی کے پاس مت جاؤ، اور قرآن کہتا ہے کہ نبی نے ولی کے پاس گیا. کہو سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے خضر کے پاس گئے. بھائی قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ مگر ہاں، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں. آج کل تو کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے نا پیر زمین پہ پھیل چکے ہیں. نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، نہ چہرے پہ نبی کی سنت ہے، نہ ہی حلال و حرام کی تمیز ہے. صرف اور صرف مرید کی جیب پہ اس پیر کی نظر ہوتی ہے. میں بتاؤں گا آپ کو، میں تقریر ابھی شروع نہیں کیا ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو پیر کیسا ہونا چاہیے. کہیے سبحان اللہ. پیر کیسا ہونا چاہیے؟ لئن سألنی لأوتینہ، میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. ہم اللہ کے ولی یا ہم مرشد کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ اللہ نہیں ہیں. آپ علماء اہل سنت کا یا سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی ہو یا نبی ہو یا صحابی ہو، یہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ اللہ ہے. قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک ہے.
تو کوئی غوث اور قطب یا نبی اور ولی اللہ نہیں ہے. ہم ولی کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں. آپ جو رب سے سوال کریں گے رب آپ کی سنتا ہے. تو میں آپ کو سنانے آیا ہوں کہ میری فریاد کو, میری پریشانی کو آپ رب تک پہنچا دیجئے, اس لیے کہ آپ کا ہاتھ اٹھے گا میری زندگی سنور جائے گی. سبحان اللہ. میرا ہاتھ اٹھے گا, آپ کا ہاتھ اٹھے گا, میری زندگی سنور جائے گی. ہم ان سے دعا کروانے جاتے ہیں نا, بولیے نا, ہم خدا سمجھ کے نہیں جاتے بلکہ اللہ کے محبوب بندے سمجھ کے جاتے ہیں. کہو سبحان اللہ. اللہ کے محبوب بندے سمجھ کے جاتے ہیں. اس کے حوالے سے ایک حدیث سنیے. میرے پاس ایک کتاب ہے, یہ بھی دیکھیے آپ, ابن ماجہ, یہ صحاح کی کتابوں میں سے ایک مشہور کتاب ہے, بخاری شریف. صرف عربی عبارت یہاں پہ لکھا ہوا ہے مگر اس کا ہم میننگ صرف پڑھ رہا ہوں. حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, کیا میں تم میں سے سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیوں نہیں, آپ بتائیے. کہیے سبحان اللہ. میرے نبی سب دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کی عطا سے میرے نبی سب دیکھ رہے ہیں نا, تو اس یقین سے بیٹھو اس مجلس میں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ حلقہ ذکر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نوری فرشتے اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور فرشتے رب کے پاس جاتے ہیں. کہاں جاتے بولو؟ فرشتے رب کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے میرے پروردگار, میں ایسی مجلس سے آ رہا ہوں جہاں تیری لوگ, تیرا بندہ تیری کتاب کو پڑھ رہے تھے اور تیرے نبی پر درود شریف پڑھ رہے تھے, تیرے نبی پر درود شریف پڑھ رہے تھے. پھر رب فرماتا ہے, اے میرے فرشتے جا, میں نے سب کی گناہوں کو معاف کر دیا, میں نے سب کی گناہوں کو معاف کر دیا. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, اس مجلس میں ایک ایسا شخص بھی آیا تھا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھتے کیا ہو رہا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, وہ اتفاقیہ سے وہ چلے آتے, دیکھتے کیا ہو رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار, ایک ایسا انسان بھی تھا کھڑا دیکھ رہا تھا, بغیر اتفاق کے وہ آ گیا تھا. رب فرماتا ہے کہاں گیا تھا؟ میرے محبوب بندوں کی مجلس میں گیا تھا, میری مجلس میں گیا تھا, جہاں میں نے اس کی بھی گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. جہاں میں نے اس کی گناہوں, کیا ہم گناہگار نہیں ہیں؟ گناہگار ہے نا جی. نبی معصوم ہے, نبی کیا بولے, نبی معصوم عن الخطا ہے. جو کسی نبی کی ذات کی طرف گناہ کا نسبت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. ہم امتی ہیں, ہم انسان ہیں, ہم سے گناہ ہوں گے. قرآن کیا کہتا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے ابو ذر, اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو. کیا کر لو؟ فوراً. سو رہے ہیں کیا ادھر محلہ والا سر؟ سبحان اللہ بولیے. تو آپ گرمائیے گا تو ہم گرمائیں گے. یاد رکھیے گا, بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان مسلمان کے دل پر چمٹا رہتا ہے. کیا رہتا بولیے؟ تو چمٹا سمجھ رہے ہیں آپ, اس کے اوپر ایک دم حاوی رہتا ہے, مگر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. مگر آج کا مسلمان جب اذان ہوتی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ہوا چھوڑ کے بھاگتا ہے, ہوا چھوڑ کے بھاگتا ہے. مگر آج کا مسلمان مسجد سے آواز آتی ہے تو یہ خود ہوا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. چھوڑتا ہے کہ نہیں بولیے؟ چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ یعنی مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے. مسجد کی طرف بولو تو یہ نہیں جاتا ہے. اے مسلمانوں, محبت کے ساتھ بیٹھیے. تو اس لیے کہ یہ وہ مجلس ہے جہاں نوری فرشتے پروں سے ڈھانپ لیے ہیں. کہیے سبحان اللہ. نوری فرشتے پروں سے ڈھانپ لیے ہیں. تو عزیزان محترم, صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیوں نہیں, آپ بتائیے. تو آپ نے فرمایا, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. کہو سبحان اللہ.
تم کو دیکھنے سے کون یاد آئے؟ اللہ یاد آ جائے. ہم ولی کے پاس اس لیے جاتے ہیں, زندہ ولی کامل کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں, یہ اللہ تو نہیں ہے, نبی کے فرمان کے مطابق جب ان کو دیکھیں گے تو ہمیں دنیا یاد نہیں آئے گی, ہمیں اللہ یاد آ جائے گا. ہمیں دنیا یاد نہیں آئے گی, ہمیں کعبہ یاد آ جائے گا. سبحان اللہ. ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جنت تو نماز پڑھنے کا صلہ ہے, نیک کام کرنے کا صلہ ہے. اگر جنت میں ولی کا تذکرہ نہیں ہوگا تو مزہ ہی نہیں آئے گا. کہو سبحان اللہ. جنت میں اگر ولی کا تذکرہ نہیں ہوگا تو مزہ ہی نہیں آئے گا. لوگ ولی سے چڑھتے ہیں, بولو استغفر اللہ, بولیے استغفر اللہ. ارے ولی کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ, بے شک جو اللہ کی ولی ہیں انہیں کسی چیز کا ڈر اور کسی چیز کا خوف نہیں ہے. درود شریف پڑھیے. میں اور ایک حدیث سناتا ہوں. اللہم صلی وسلم شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. محبت سے کہیے سبحان اللہ, اور آواز سے کہیے سبحان اللہ, اور آواز سے کہیے سبحان اللہ. ایک اور حدیث سنیے, یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اچھا بتائیے, جب سے میں تقریر شروع کیا ہوں صرف قرآن اور حدیث سے بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ اسی لیے یہ قیمتی لمحہ کو ایسے ضائع نہیں کر دیجیے گا. جو اگر کسی ضرورت سے کہیں جا رہے ہیں تو پھر تشریف لائیے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ پھر دوبارہ ایسی مجلس ملے گی یا نہیں ملے گی, کسی کیا پتا کہ ہم آنے والا سورج دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے, یہ کسی کو پتا نہیں ہے. اللہ نے زندگی دی ہے, حق بات سنا دیجئے, حدیث و قرآن کی بات سنا دیجئے. اس لیے کہ کسی کو پتا نہیں موت کہاں اور کس وقت اور کس ٹائم آ جائے, کسی کو پتا نہیں ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے, جو پرہیزگار ہوتا ہے, اور جو گوشہ نشی ہوتا ہے. کہو سبحان اللہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ گوشہ نشی. جب میں اس حدیث کو آج میں پڑھ رہا تھا, گوشہ نشی, توجہ کے ساتھ آپ سنیں. آپ جب باغماری کی سرزمین پہ جاتے ہیں, میرا مرشد گوشہ نشی مرشد ہے. میرا مرشد کیسا مرشد ہے بولو؟ گوشہ نشی مرشد ہے. اپنے حجرے میں رہتے ہیں, فقیری حجرہ نام ہے اس کا, ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ سونا ہے ان کا, تقوی اور پرہیزگاری ان کا بچھونا ہے. جب اللہ اکبر کی آواز جب مؤذن لگاتا ہے تب حجرے کی پھاٹک, حجرے کی دروازہ کھلتا ہے. ہے کہ نہیں؟ بولیے سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے نا. پھاٹک کھلتا ہے اور اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں تب مؤذن تکبیر کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر نماز ختم ہو جاتی ہے, اللہ کا ذکر تسبیح و تحلیل ہو جاتا ہے, پھر حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں. پھر حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں. دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں, وہ نکلتے ہیں تو صرف اللہ کے ذکر کے لیے نکلتے ہیں, وہ یاد کرتے ہیں تو صرف اللہ کی یاد کرتے ہیں. تہجد کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں, اشراق کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں, چاشت کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں, اور واوین کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں. ایسے ہی گوشہ نشینی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا, جو گوشہ نشی ہو جاتا ہے وہ رب کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. وہ رب کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے. بتاؤ مسلمانوں, میں کسی پیر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کروں گا, مگر اس سرزمین کے اوپر, بنگال کی سرزمین پر مجھے کوئی ایسا پیر دکھا دو, جب تک وہ کسی مرید کے گھر نہیں جائے گا اس وقت تک پیر کو چین نہیں ملتا ہے. مگر یہاں معاملہ کیا ہے کہ جب تک مرید اپنے پیر کو نہیں دیکھے گا تو چین نہیں ملے گا. پیر وہ بھی ہیں,
پیر یہ بھی ہیں، وہ کہیں بھی جائیں مجھے اعتراض سے مطلب نہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ اپنی جگہ ہے، مگر گوشہ نشینی کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ولی وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو گوشہ نشی ہوتا ہے اور اللہ کی یاد کرتا ہے۔ ایسے ہی ولی کے بارے میں، ایسے ہی مرشد کے بارے میں رب فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو انہیں دیکھ لیتا ہے اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ پیسوں لیتے ہیں جی، بولیے نا جی۔ دیکھیے غلام سرور نام ہے میرا، اور میرا باپ نے میرا نام ہی رکھا غلام سرور، یعنی سرور کا غلام، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ میرے پاس بہت پیسے والے لوگ آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، وہ ہم کو جانتے ہیں، نہ ہم امیروں کے غلام ہیں، کہو نا سبحان اللہ، نہ ہم پیسہ والوں کے غلام ہیں، ہم دنیا داروں کے غلام نہیں، ہم مدینے والے کے غلام ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور وہی ولی وہی ہوتا ہے جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ولی وہی ہوگا جو سچا، بولیے نا، جو سچا عاشق رسول ہوگا، جو نبی کی سنت کو اپنائے گا، وہی اللہ کا دوست، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، آج مجھے پتا چلا ہے کہ ہر طرح کے سلسلہ کے لوگ بنگال کی سرزمین پر ہیں۔ میں سارے سلسلوں کا احترام اور رسپیکٹ کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں سلسلوں، اگر کوئی ایک سلسلہ کی بھی اگر قادری ہے تو چشتی یا نقشبندی کی توہین کرتا ہے تو گویا وہ قادری، طریقت کے 4 امام ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، کہو سبحان اللہ۔ طریقت کے 4 امام ہیں نا، 4 امام طریقت ہیں، سب کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور کوئی کسی سلسلہ سے ہو مگر سب کی جڑیں غوث پاک سے ملا کرتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ سب کی جڑیں کہاں ملتی ہیں؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ قادری ہیں یا نہیں ہیں، چشتی ہیں یا نہیں ہے، سہروردی ہے یا نہیں ہے، سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے، اس کو بھی ہم بتا ہی دیتے ہیں تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے، سبحان اللہ، آپ کا کانسیپٹ پورا مکمل طور سے صاف ستھرا ہو جائے۔ سننا چاہتے ہیں آپ مسئلہ؟ تو ہاتھ اٹھا کے نہ کہیں سبحان اللہ، اور ہاتھ اٹھائیے نا جی، ہاتھ اٹھائیے گا تو شیطان بھاگے گا، سبحان اللہ بولیے۔ ہاتھ اٹھانا بھی تو ثواب ہے نا، سبحان اللہ بولو، ہاتھ اٹھانا بھی ثواب ہے۔ عزیزان محترم، آئیے پہلے درود شریف پڑھیے تو انشاءاللہ کسی پیر کو کسی ایک پیر سے خلافت ملتی ہے، مگر سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کو 8 خانوادوں سے اور 8 مرشدوں سے آپ کو خلافت ملی، کہیے سبحان اللہ۔ میں پہلی بار سنا رہا ہوں، نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو انشاءاللہ میں بھرپور تقریر، جیسی تقریر آپ سننا چاہتے ہیں میں ویسی تقریر ہم آپ کو سنائیں گے۔ شجر مبارک سنیے، جو پہلے آپ کے پیر و مرشد تھے جنہوں نے آپ کو خلافت دی۔ پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا شاہ حاجی حافظ امداد اللہ مہاجر مکی فاروقی قادری چشتی نقشبندی سہروردی مجددی رحمت اللہ علیہ۔ یہ امداد اللہ مہاجر مکی فاروقی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کا ایک مشہور فیمس شعر ہے، ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ذرا اپنا دیدار تو کراؤ یا رسول اللہ۔ جہاز امت کا حق نے یعنی خدا نے آپ کے ہاتھوں میں کر دیا ہے، جہاز امت کا حق نے آپ کے ہاتھوں میں کر دیا ہے، اب تم ہی چاہو ڈباؤ تراؤ یا رسول اللہ۔ پہلے خلیفہ کا نام آپ نے سنا، دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا شاہ صوفی فضل الرحمان گنج مراد آبادی نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کنیکشن ہے، کیا کڑی ہے، کوئی نقشبندی ہے تو کوئی چشتی ہے،
دوسرے خلیفہ کا نام صوفی حضرت مولانا شاہ صوفی فضل الرحمان گنج مراد آبادی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. تیسرے خلیفہ کا نام حضرت مولانا شاہ حاجی صوفی دین محمد عارضی صادقی حسنی حسینی مجددی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ وہ عارضی صادقی حسنی حسینی ہیں جو معلم حرم شریف یعنی مکہ کے استاذ تھے درس حدیث کے. کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے عالیہ یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری حاصل کی، جب آپ نے عالمیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا تو آپ نے روحانیت کا سفر آپ نے طے کیا. مکہ اور مدینہ گئے، وہاں کے شیوخ سے آپ نے فیوز حاصل کی، اور اس کے بعد جب بنگال کی سرزمین پر آئے تو کس سے سب سے پہلے مرید ہوئے وہ سناتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد. حضرت مولانا شاہ صوفی سید محمد غازی سوادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ. پانچویں خلیفہ کا نام ہے حضرت مولانا شاہ صوفی عبید اللہ سوادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اور چھٹے خلیفہ کا نام ہے حضرت شاہ صوفی سید خدا بخش خنکار قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ پہلے خلیفہ ہیں، یہ پہلے پیر و مرشد ہیں جس کو سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی اور آپ کا مرید ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی قادری سلسلہ کے بڑے بزرگ شیخ خدا بخش خنکار قادری بغدادی مدنا پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مرید ہوئے. کہو سبحان اللہ. تو کس سے مرید ہوئے؟ قادری سلسلہ سے آپ مرید ہوئے. تو سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلہ سے جب آپ مرید ہوئے تو ان کے مرید وہ بھی قادری ہوئے، ہم بھی قادری ہوئے، آپ بھی قادری ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ہم سب قادری ہوئے. اب آئیے ساتویں خلیفہ کا نام حضرت مولانا شاہ صوفی خودی میاں خنکار قادری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ صوفی سید منصور احمد حسنی حسینی قادری رحمۃ اللہ علیہ. کہیے سبحان اللہ. یہ 8 خانوادوں سے آپ کو خلافت ملی. قادری ہم بھی ہیں، کہیے نا سبحان اللہ. قادری ہم بھی ہیں، اور نقلی قادری نہیں اصلی قادری ہے. سبحان اللہ. نقلی قادری نہیں بلکہ اصلی قادری ہے. اور وہ قادری ہے کہ جب غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو وضو بنا کے لیتے ہیں. کہو سبحان اللہ. جب غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو وضو بنا کے نام لیتے ہیں. ذرا سوچئے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب وضو بنا کے بیٹھے ہیں. ایسی مجلس دکھا سکتے ہیں آپ جلسے اور کانفرنس میں؟ دکھا سکتے ہیں بھائی؟ لگتا ہے کسی نیتا کا بھاشن ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے سب کانفرنس میں جلسوں میں. کیا ہو رہا ہے؟ ایک بھی شخص جو مجمع میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے عالم وضو کرتے ہوں گے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، مگر مجمع میں جتنے لوگ رہتے ہیں بتائیے مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی وضو بنا کے بیٹھتا ہے؟ کوئی گٹکا کھاتا رہتا ہے پان دکان کے پاس میں. یہ حالت ہے ان مجلسوں کی. مگر کانفرنس یا جلسہ ہو اس میں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کی بات ہوتی ہے. مجھے ایکسپٹ کرتا ہوں، مگر مجھے اس سرزمین پر کیا جناب، چھتیس گڑھ کی زمین پر سارے علماء کرام کی جماعت تھی. میں نے جب یہ باتیں پیش کی کہ میرا دربار وہ دربار ہے جب 10 روز کا سالانہ عرس کل ہوتا ہے، ایک عورت وہاں نظر نہیں آتی ہے. ایک عورت وہاں پہ نظر نہیں آتی ہے. جتنے علماء کرام تھے سب بڑے حیران ہو گئے. میں نے کہا ایک عورت وہاں نظر نہیں آتی ہے، 10 روز کا سالانہ عرس کل ہوتا ہے، گلی سے گزرتا ہے دیوانے اولیاء درود شریف پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. گلی سے گزرتا جہاں رہتا ہے وہاں سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے، الحمدللہ کا ورد کرتا ہے. بڑے حیران ہوئے، وعدہ کیے کہ میں ضرور آؤں گا. سبحان اللہ، میں ضرور آؤں گا. میں نے بتایا کہ آپ حضرت آئیے، ارے فیض لینا ہے تو آپ اجمیر بھی جاتے ہیں، فیض لینے کے لیے بغداد بھی جاتے ہیں. باغ باری کی سرزمین پہ فیض بٹ رہا ہے، قادری فیض بٹ رہا ہے، چشتی فیض بٹ رہا ہے، چاروں سلسلوں کا فیض بٹ رہا ہے. ارے فاروق اعظم کا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے. کہو سبحان اللہ. اس کی نسلوں کی اولاد یہاں بیٹھا ہوا ہے. ارے یہاں آ جاؤ. جس طرح سے فاروق اعظم نے دریائے نیل کو جاری کر دیا تھا، اسی طرح سے باغماری کی سرزمین پر فاروقی فیض کا دریا بہ رہا ہے. یہاں آؤ گے مقدر سنور جائے گی، یہاں آؤ گے قسمت سنور جائے گی. بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ گے.
سود کھاتے ہوگے تو سود سے پاک و صاف ہو جاؤ گے. شرابی اگر کوئی ہوگا تو سچے دل سے توبہ کر لے گا. آپ جانتے ہو غوث پاک نمازی تھے یا نہیں تھے؟ اب بس آپ تقریر سنیے. آپ میں نے جتنی باتیں مجھے سنانی تھی میں نے سنا لیا. مجھے ایک بات بتائیے, غوث اعظم نمازی تھے یا نہیں؟ اے بابو تھوڑا سا آپ توجہ ادھر بھیا. ایک کیمرے والے, ایک کیمرہ نہیں. میں تو سوچا تھا حقانی چینل چل رہا ہے مگر دو چینل اور آ گئے ہیں. سبحان اللہ بولیں. آپ کو تو میری طرف توجہ دینی چاہیے بھائی. آج کل جانتے معاملہ کیا ہو گیا, اگر کوئی میرے پیر کے بارے میں نہیں بولے گا تو ہم اس کے پیر کے بارے میں سنوے نہیں کریں گے. یہ مزاج بن چکا ہے جناب. پیر میں جھگڑا. بولیے ہے کہ نہیں بولیے. پیر میں جھگڑا, مرید میں جھگڑا, مولوی میں جھگڑا. ابے جب پیر جھگڑا کرے گا, مولوی جب جھگڑا کرے گا تو اس امت کا کیا حال ہوگا؟ بولو, اس امت کا کیا حال ہوگا؟ ارے برباد اگر کسی نے حضور کی امت کو کیا ہے تو جعلی مولوی اور جعلی پیر نے کیا ہے. کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جعلی پیر اور جعلی مولوی نے کیا ہے. دکانداروں کی طرح تجارت کا بزنس بنا لیا ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ پانی پیو چھان کے, پیر پکڑو پہچان کے. پیر وہی پیر ہے جو پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے. پیر وہی پیر ہے جو نبی کی سنت پہ چلا کرتا ہے. عزیزان محترم, غوث اعظم نماز ایک ٹائم کا نماز نہیں چھوڑتا تھا ان کا. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی مسلمان مر جائے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ. اس کو مسلمان کے قبرستان میں جو بے نمازی ہو اس کو مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ. شریعت کہتی ہے دفناؤ, چاہے جیسا مسلمان ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, جیسا مسلمان ہو اس کی جنازہ پڑھنی چاہیے. اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنانا چاہیے. مگر طریقت کیا کہہ رہی ہے اور طریقت کا امام کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنانا بولیے تو نہیں چاہیے. اس سے کیا پتا چلا؟ غوث اعظم کی نظر میں بے نمازی کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی حیثیت ہے؟ بولو, کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ 11ویں شریف گیا نا, 11ویں شریف شاید چل رہا ہے, 11ویں شریف یہ مہینہ چل ہی رہا ہے. سبحان اللہ بولے آپ. 11ویں شریف چل رہا ہے نا. سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ بے نمازی سے کتنے ناراض رہتے تھے اور اس کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں پسند نہیں کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے. من اقامہا فقط اقام الدین, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. من ترکہا فقط حدم الدین, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. نبی ارشاد فرماتے ہیں جو عیرت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہو سبحان اللہ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بتاؤ مسلمانوں, غوث اعظم کا نعرہ بھی لگاتے ہو, نماز بھی چھوڑتے ہو. وہ غوث اعظم عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی. کہو سبحان اللہ. 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی. وہ غوث اعظم کا ماننے والا آج نماز کو چھوڑ رہا ہے. بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. بولے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے. یاد رکھو مسلمانوں, اگر کوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے 50,000 کی چادریں چڑھاتا ہے مگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, خواجہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوں گے. خواجہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوں گے. اور وہ نماز پڑھ کے عبادت و ریاضت کر کے آج اس کو یہ مقام ملا ہے کہ شاہ جہاں کی قبر پر کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے. شاہ جہاں کی قبر پہ کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے مگر ایک فقیر کی بارگاہ میں انڈیا کا پی ایم ہو وہ جا کے چادر چڑھاتا ہے. کہو سبحان اللہ. مودی جی جلاتے جا کر کے, چڑھاتے ہیں نا جی, وہ چڑھاتے ہیں جا کر کے. تو کھلا دیجئے 10 منٹ ہو جائے. 10 منٹ کھانا تو کھانا ہے, یہ ہے کھلا دیجئے گا. سننے کے مزاج میں آپ حضرت ہیں, بس 2-4-10 منٹ آپ سنیے. دیکھیے بہت دور سے آیا ہوں اور ہم تھکے ہوئے ہیں, زیادہ آپ سے زیادہ ہم تھکے ہوئے ہیں. بتائیے آپ جب تک نہیں تھکیں گے ہم سناتے رہیں گے. کہیے سبحان اللہ.
ارے مومن بوڑھا نہیں ہوتا ہے جناب، کہیے رے سبحان اللہ، مومن بوڑھا نہیں ہوتا ہے، مومن بوڑھا نہیں ہوتا ہے، اور اللہ نے آپ کو جوانی سے نوازا ہے، جوان ہے، نماز پڑھیے سبحان اللہ، اسی لیے کہ جوانی کی نماز اللہ کو زیادہ پسند ہے، کہیے سبحان اللہ۔ 70 رکعت بوڑھا پڑھے گا، 70 رکعت نماز بوڑھا پڑھے گا، اور 2 رکعت نماز جوان پڑھے گا، تو اس 2 رکعت کا جواب نہیں سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، دیکھیے برا مت مانیے گا، اللہ کرسی والی نماز سے ہم سبوں کو محفوظ رکھے، کرسی والی نماز سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو محفوظ رکھے۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری حالت ایسی نہیں ہو جائے کہ آج ہمارے لیے مسجد میں چیئر کا لائن لگ رہی ہے، کرسی بچھی ہوئی ہے، وہ ہے مجبوری ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جوان رہیں گے، نماز پڑھیں گے، رکوع کریں گے تو آپ کا رکوع ٹھیک ٹھاک ہوگا، سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ ٹھیک ٹھاک ہوگا، مگر جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نہ پاؤں کام کرے گا۔ ارے بھیڑیا جانتے ہیں، بھیڑیا بھی بوڑھا جب ہو جاتا ہے نہ پرہیزگار بن جاتا ہے، اس بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو پرہیزگار بن جاتی، اس لیے کہ اب اس کی دانت میں وہ طاقت نہیں جو دوسرے جانور کو چبائے گا، کھائے گا، آنکھوں میں وہ روشنی نہیں جو کسی دوسرے جانور کو دیکھے گا۔ اسی لیے کہنے کا مطلب یہ ہے جوان ہو، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ غوث اعظم جوان تھے یا نہیں؟ بولیے نا، پیدائشی ولی تھے، کہو سبحان اللہ۔ خواجہ اجمیری جوان تھے یا نہیں تھے؟ پیدائشی ولی تھے۔ سرکار رضوان کاشی رحمت اللہ علیہ جوانی کے عالم میں، جوانی کے عالم میں 14 سالہ زندگی سوری نامی جنگل میں گزار دی۔ جوانی کی دہلیز پہ آپ نے قدم رکھا، نفس کو اس طرح آپ نے کچلا کہ 14 سالہ زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دی، اور اسی سوری نامی جنگل میں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ نے کیا کی؟ بولیے، آپ نے ملاقات کی۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ میرے ذہن سے نکل گیا، کہو سبحان اللہ۔ بات کا کیا چل رہی تھی؟ میں کیا بتا رہا تھا؟ کیا بتا رہا تھا بولیے تو؟ جی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی۔ غوث پاک کی کرامت سنا دیں آپ کو؟ بولیے نا، سنا دیتے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت آپ کو سنا دیتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور رحمت و نور کی بارش ہو جائے۔ جانتے ہیں سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اکل الحرام یبیت قلبک، اکل الحلال یحیی، حرام کھانا تیرے دل کو مردہ کر دے گا، اور رزق حلال کھانا تیرے دل کو زندہ کر دے گا، تیرے دل کو زندہ کر دے گا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کا خلیفہ آتا ہے، اور آنے کے بعد سلام پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد 10 تھیلی بوریاں درہم و دینار کے رکھ دیتا ہے، اور کہتا ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کیا کرتے جانتے ہیں؟ اس تھیلی کو داہنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، دوسری تھیلی کو بائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور زور سے اس کو دباتے ہیں، پھر اس کو نچوڑتے ہیں، جیسے آپ کپڑے کو نچوڑتے ہیں اسی طرح سے وہ نچوڑتے ہیں، تو اس بوریے سے، اس تھیلے سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا شروع ہو جاتا ہے؟ حرام کھا کر کے، حرام کا لقمہ کھا کر کے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے والوں، اور یہ شکایت کرتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، مگر ہمارا کھانا تو حرام کا کھانا، لباس تو حرام کا ہے، کہاں سے ہماری نماز قبول ہوگی؟ کہاں سے ہماری دعا قبول ہوگی؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دونوں بوریوں کو جب نچوڑتے ہیں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دیکھے گا بھائی تو بے ہوش نہیں ہوگا بھائی، بادشاہ دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، اے ابو المظفر بادشاہ، تجھے اللہ سے ڈر نہیں؟ تو اللہ سے ڈرتا نہیں، اور تم مخلوق کا خون چوس کر اس تھیلی پہ لے کر کے درہم و دینار آئے ہو؟
اگر تجھے سرکار کی ذات سے نسبت نہیں ہوتا تو میں اس کو اتنا نچوڑتا کہ تیرے محل تک یہ خون پہنچ جاتا۔ اسے کیا پتا چلا کہ حرام کھانا جو ہوتا ہے نا، حرام کھانا کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے بولیے تو، حرام کھانا کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہی بغداد کا خلیفہ تھا، آتا ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور کہتا ہے کہ مجھے سیب کھلائیے نا۔ کیا کھلائے بولیے تو؟ مجھے سیب کھلائیے، ایپل جس کو آپ بولتے ہیں، مجھے سیب کھلائیے، مگر وہ سیب کا سیزن نہیں تھا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا تصرف دیکھیے، اختیار دیکھیے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے داہنے ہاتھ کو ہوا میں ایسے کرتے ہیں، قدرت کی طرف سے 2 سیب ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ 2 سیب ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد ایک سیب کو اپنے پاس میں رکھ لیتے ہیں اور دوسرے سیب کو اس بادشاہ کو دیتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس سیب کو کاٹتے ہیں تو سیب سے نہایت خوشبودار خوشبو آ رہی تھی، سیب بہت اچھا تھا، مگر جب بادشاہ سیب کو کاٹتا ہے تو سیب میں کیڑا نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا بولیے تو؟ سیب میں کیڑا نظر آتا ہے، سیب خراب ہو جاتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس کو یہ زندہ کرامت دکھا کر اس کو توبہ کرواتے ہیں کہ بتاؤ مسلمانوں، ایک ظالم کا ہاتھ سیب پہ پڑ گیا تو سیب خراب ہو گیا، اگر کسی شرابی کا ہاتھ اگر کسی پاک گھر پہ پڑ جائے تو گھر خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے، وہ تو حرام کھا کر کے نہیں وہ بادشاہ بنا تھا۔ تو بتاؤ، ایک خلیفہ کا ہاتھ خدا کی طرف سے سیب آیا، اس پہ پڑ گیا تو سیب خراب ہو گیا، اور شراب پینے والا اگر کسی کے گھر میں شراب پی رہا ہو، کتابوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اگر کسی نے شراب پی تو 40 دن تک اس کی نماز بولو تو قبول نہیں ہوگی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جو جتنا شراب پیے گا جہنم کا پیپ اتنا ہی پیے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں شراب پینے والا جنت کا شراب نہیں پیے گا۔ بولیے ہمارا کون سا ایسا سوسائٹی نہیں ہے جہاں کوئی شرابی ہے کہ نہیں؟ بولیے، کوئی نہ کوئی شراب پیتا ہی وہ نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، شراب کینسر پیدا کرتا ہے، شراب پھیپھڑے کو پھاڑ ڈالتا ہے، شراب زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، شراب پینے والا نالیوں میں کتے کی طرح مر جاتا ہے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے موت دے تو قرآن پاک کی تلاوت